یہی دین کی روح ہے. یعنی لوگوں کو جو بات بتانے کی ہے، بلکہ خاص طور پر جس وقت ہمارے ہم بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم جب دین ان تک پہنچاتے ہیں، یہ نئی نسل ہے نا پیدا ہو گئی ہے. یعنی میں جو کچھ اپنے والدین سے لے کے آگے بڑھ رہا ہوں اس میں تو 10 چیزیں میرے ساتھ شامل ہو گئی ہیں، میں شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہوں. یہ تو ابھی ایک لوح سادہ کی طرح ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ان پر نقوش ڈالنے ہیں. تو بالعموم یہ نقوش ڈالتے وقت ہم جزیات میں اتر جاتے ہیں اور اس میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، اس کو اوامر اور نواہی کے طریقے پہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کسی زمانے میں جب اسلام کا یا دین کا یا مذہب کا غلبہ دنیا پر قائم تھا، اور ظاہر ہے کہ جب سیاسی غلبہ ہوتا ہے تو تہذیبی غلبے میں آپ سے آپ بدل جاتا ہے، اس وقت یہ چل جاتا تھا طریقہ. ہم اس وقت جس دنیا میں جی رہے ہیں اس میں اور بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ پہلی تعلیم صرف 2 ہی چیزوں کی دی جائے. اس کائنات کا ایک خالق ہے اور کائنات کے خالق کو ایک رشتے کی حیثیت سے متعارف کرایا جائے. بچے کو ہم نے تعارف کرایا نا، یہ تمہاری ماں ہے، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں. یہ سارے رشتے جس طرح متعارف کرائے گئے ہیں اسی طرح خالق کا رشتہ، جیسے جیسے وہ شعور کی عمر کو پہنچے تو خالق کا رشتہ. اور دوسرے یہ کہ اس خالق نے تم سے صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی، پیوریفیکیشن. انسان کے باطن میں صفائی اور پاکیزگی کے لیے غیر معمولی طلب رکھی گئی ہے. یہ دیکھتے ہیں آپ کہ انسان جب شہروں میں بھی کہیں گندگی یا غلاظت پھیلی دیکھتا ہے، محلے میں دیکھتا ہے، یا خود اپنے گھر میں یا کسی کے وجود پر دیکھتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی کہ صفائی کرو. تو صفائی جب باطن میں اتر جاتی ہے تو پاکیزگی بن جاتی ہے. دین کیا ہے؟ پاکیزگی کی دعوت. یہ پاکیزگی کی دعوت کس لیے دی جائے گی؟ اس لیے دی جائے گی کہ تم کو ایک دن اس پروردگار کے حضور میں پہنچنا ہے جس نے طے کر دیا ہے کہ اس کی اگلی دنیا میں جو لوگ راحت کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے. تو دین کی دعوت کی ابتدا یہیں سے ہونی چاہیے. اس سے